الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، دونوں کام آگئے۔ پھر درود شریف پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ جو درود آپ کی زبان پہ جاری ہے وہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دعا قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم سامعین، بڑا مشہور واقعہ بخاری شریف، مسلم شریف، اس کے علاوہ ساری کتابوں میں تقریباً ہر ایک نے اس واقعے کو لکھا ہوا ہے، اور اس سے بڑی برکتیں ملنے والی یہ جو حدیث مبارک ہے، بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ سنیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ آئیے وہ واقعہ کیا ہے وہ سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ اب اسے شرمندگی ہوئی، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، چنانچہ ایک دینی حلیے والے شخص کے پاس گیا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ یہ صاحب شاید زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس مسئلہ بتانے والے کو بھی قتل کر دیا، جس سے پوچھا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب ہو گئے 100 پورے۔ پھر شرمندگی ہوئی، اب ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم صاحب نے فرمایا، ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یوں کرو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ پاک کے کچھ نیک بندے موجود ہیں۔ کون موجود ہیں؟ اللہ والے، بابے، اللہ والے، عہدے والے بابے نہیں، اللہ والے، اولیاء کاملین، ٹھیک ہے؟ اللہ والے، اللہ کے کچھ بندے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی کچھ ہی راستہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس نے کوئی نیکی ابھی کی ہی نہیں تھی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، تو اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے کہا یوں کرو، زمین کو ناپ لو، اگر اس کے گھر کی جانب فاصلہ تھوڑا ہوا تو عذاب کے فرشتے اسے لے جائیں گے، اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف فاصلہ تھوڑا ہوا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ آگے دیکھیں اللہ پاک کی شان، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب رحمان اپنے نیک بندوں کی شان واضح فرماتا ہے، وہ حصہ زمین کا جو اس کے گھر کی طرف تھا، اللہ پاک نے اسے حکم دیا کہ تو پھیل جا، اللہ اکبر۔ نیک بستی کی جانب جو حصہ تھا اسے فرمایا تو سکڑ جا۔ چنانچہ فرشتوں نے جب پیمائش کی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ قریب تھا، بس اس بندے کی بخشش ہو گئی اور اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ساتھ لے گئے۔ یہ ہے جی رحمت حق بہا نامی جویت، اللہ والوں کی محبت میں گیا وہ وہاں پر، ابھی اللہ والوں تک پہنچا نہیں، ابھی گیا ہے، اور اگر ان کے پاس چلا جاتا تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ تنزل الرحمہ عند ذکر صالحین، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں، یاد رکھیں اولیاء شیطان نہیں، اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں جہاں پہ وہ موجود ہوں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں ان کی برکتیں، اللہ والوں کی برکتیں، نیک لوگوں کی برکتیں، بزرگان دین کی برکتیں، مزارات اولیاء۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے مزارات اولیاء پہ جا کر دعا قبول، وہاں پہ دعائیں کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ پارہ اٹھا کے دیکھیں، پارہ ہے جی، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، یہاں پہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہو پاتی۔ پارہ 1 ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 58 59 58۔ یہ صورت، یہ آپ ہے نا، یہ آیت مبارکہ پڑھیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، بڑا فائدہ ہوگا۔ بنی اسرائیل، مختصر عرض کر دیں، بنی اسرائیل والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ وادی طیہ سے نکلے نا، 40 سال بھٹکتے رہے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ان کے اوپر، ان کو وہاں سے نکالا، تو جب وہاں سے نکالا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا کرنا ہے تم نے؟ جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، دروازے میں سجدے کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا حتۃ نغفر لکم،
حدتن حدتن، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف ہو، ہماری خطائیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ یہاں پر جو ہے نا مختصر عرض کرنے لگا ہوں، وہ وادی کون سی تھی؟ وادی، یہ ایک وادی تھی جہاں انہیں جانے کا حکم تھا۔ کون سی بستی تھی؟ زیادہ تر علماء کرام فرماتے ہیں اس وادی سے مراد بیت المقدس ہے۔ اس وادی سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اچھا، بیت المقدس میں تھا کیا؟ وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات اور اولیاء کرام کے مزارات تھے۔ لو ایک اور چیز سنو، یہ مکہ نظر آ رہے تھے، خانہ کعبہ نظر آ رہا، صرف وہ آ رہا ہے نا؟ اچھا، اس میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ حتیم کعبہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر وہ گول سا یوں بنا ہوا ہے، آ رہا ہے نا نظر؟ پتہ کی ہے یہ معلوم ہے آپ کو کیا یہ؟ یہاں پر کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ادب کروانا جانتا ہے۔ اور مزارات ہیں، 7 چکر لاندے تسی اس جگہ دے۔ عمرے میں کتنے چکر ہوتے ہیں صاحب؟ 7 چکر ہوتے نا؟ ایک عمرہ کریں تو 7 چکر، دوسرا عمرہ کریں پھر 7 چکر، تیسرا عمرہ کریں پھر 7 چکر۔ آپ وہاں پر جب سے یہ جو ہے نا مزارات انبیاء کرام وہاں پر ہیں اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس کے بعد کتنے ہی لوگ حج کر رہے ہیں، کتنے عمرے کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں عمرے حج۔ تو کیا ہے، بیت المقدس کے ساتھ ساتھ وہاں کا بھی مزارات انبیاء کرام بھی بیچ میں ہیں۔ گو کہ ہم مزارات انبیاء کرام کے مزار کو ہمیں نا وہ چکر نہیں کاٹ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ادب دیکھو کیسا کروا رہا ہے، وہاں پہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں انبیاء کرام کے مزارات ہوں یا اولیاء کاملین کے مزارات، ان کا ادب ہم پر واجب ہے، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اللہ والوں کی شان اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دوسری جگہ پہ فرمایا جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ادب ہم پر واجب ہے، تم مزارات اولیاء ہوں یا دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں یا دنیا میں جیتے جی اولیاء کاملین کا، نیک لوگوں کا ادب و احترام ہم پر واجب ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ۔